अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू द सीरीज ऑफ अ गेटवे टू द इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सेक्शन 1.2 यानी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर की कौन सी टाइप्स हैं। तो आज हम मेजर टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामर के हवाले से देख लेते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश ग्रामर जो है ये बोरिंग सेट ऑफ रूल्स नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ द फैसिनेटिंग सेट ऑफ रूल्स। फैसिनेटिंग मीन्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग सेट ऑफ रूल्स हैं, क्योंकि ये हमें गाइड करते हैं कि हमने अपने सेंटेंसेस जो हैं उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है। अगर हम बात कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं क्लियरली तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो ये सिर्फ एक बिग रूल बुक नहीं है, बल्कि इसमें आपको ग्रामर के डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं और हर एक जो है वो हमारी जो लैंग्वेज है उसके वेरियस एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है। जैसे टाइप्स ऑफ ग्रामर है, फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रामर है, फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, एट्सेट्रा। तो इस तरह की आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर में, जिन्हें हमने डिस्कस करना है आने वाले लेक्चर्स में। तो आइए देखते हैं, आज हम इंग्लिश ग्रामर की जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास टाइप आती है डेट इज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अच्छा, यहाँ जो हम टाइप डिस्कस करेंगे इनको मेमोराइज करना स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो मिक्सअप कर देते हैं। तो इसका आसान तरीक़ेकार ये है कि यहाँ दिखेगा, मैंने उसके लिए एक आपको फ्रेज़ दे दी है और ये जो फ्रेज़ है आप इसको कह लें की फ्रेज़। अगर आप इस की फ्रेज़ को याद कर लेते हैं तो फिर आपको ग्रामर की जो टाइप है उसकी अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। तो जब हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑब्जर्वर। लैंग्वेज ऑब्जर्वर आप याद रखेंगे फ्रेज, तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है वो मालूम हो जाएगा कि क्या होती है। अब लैंग्वेज ऑब्जर्वर के हवाले से हम देखते हैं, स्टडीज हाउ पीपल एक्चुअली यूज लैंग्वेज इन एवरीडे लाइफ। यानी कि इस ग्रामर में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो रियल लाइफ में जो लैंग्वेज है उसको कैसे यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, और उसमें हमारी जो फोकस है, हमारे जो अटेंशन है वो होती है नेचुरल वेरिएशंस में। यानी कि आप देखिएगा कि रीजन वाइज ये जो है इसमें वेरिएशन आती रहती हैं। वक्त के साथ साथ लैंग्वेज चूँकि इवॉल्व हो रही है, इसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं, पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो डे बाई डे जो है वो इवॉल्व हो रही है, उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। तो आपने उन चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम उन चेंजेस को जो कि लैंग्वेज में हर रोज़ आ रही हैं हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा कि अगर हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि वाई सम पीपल से फिशिंग इंस्टेड ऑफ फिशिंग इन द सदर्न यूएस, यानी कि सदर्न यूएस में जो लोग हैं वहाँ फिशिंग को फिशिंग क्यों कहते हैं। तो ये जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये जो हम ऑब्जर्व करते हैं लैंग्वेज को, डेट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में हम एज अ लैंग्वेज ऑब्जर्वर काम करते हैं, हम सिर्फ लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये होगी फर्स्ट टाइप जिसमें हम लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, जो कि है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ये देखिएगा प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, अब ये क्या है। तो इसके लिए की फ्रेज अगर आप याद कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, द लैंग्वेज रूल बुक। अभी देखिए कितना आसान हो गया, जब मैं कहूँगा द लैंग्वेज रूल बुक तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि मैं एक ऐसी बुक की बात कर रहा हूँ जिसमें लैंग्वेज रूल्स हैं। तो सर्टेनली इट वुड बी अ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। सेट्स आउट अ लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर करेक्ट ग्रामर बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड कन्वेंशंस। यानी कि ट्रेडिशनली जो हमारी ग्रामर चल रही है या जो स्टैंडर्ड हमारी इंग्लिश है, हम उसको यहाँ डिस्कस करते हैं, उसके रूल्स को, कि उन रूल्स को जो है वो कैसे करेक्ट वे में यूज़ किया जाए। तो यहाँ देखिएगा लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर करेक्ट ग्रामर, यानी कि आप प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में रूल्स को देखेंगे जो कि आपको गाइड करते हैं कि आप करेक्ट ग्रामर जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल वे में जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो, ये जो स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज़ हो रही है, वो तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं और उन्हीं की गाइडलाइन में हम अपनी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर को यूज़ करते हैं। और ये जो हमारी लैंग्वेज है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है और उसमें क्लैरिटी लेकर आती है। यहाँ एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल क्या है कि यहाँ हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में जिसकी हम बात करें लैंग्वेज रूल बुक की, इनफैक्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं या ये हमें गाइड करती है कंट्रैक्शंस लाइक डोंट बी अवॉइडेड इन फॉर्मल राइटिंग। यानी कि अगर आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं
تو پھر آپ کو یہ جو لینگویج رول بک ہے، پرسکرپٹیو گرامر ہے، یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے یہ کنٹریکشنز یوز نہیں کرنے، آل دو یہ اسپیچ میں کامنلی یوز ہو رہے ہیں، لیکن رائٹنگ میں، اسپیشلی فارمل رائٹنگ میں بات کر رہا ہوں، انفارمل میں تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمیں لینگویج رول بک بتاتی ہے، پرسکرپٹیو گرامر بتاتی ہے کہ آپ نے کنٹریکشنز کو یوز نہیں کرنا اپنی فارمل رائٹنگ میں. اب نیکسٹ ٹائپ ہے فنکشنل گرامر. فنکشنل گرامر جس کو ہم کہتے ہیں دا لینگویج ٹول کٹ. یہ دیکھیے گا دوبارہ سے کی فریز آ گئی کہ لینگویج ٹول کٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم ان ٹولز کی بات کریں جس کو ہم لینگویج میں یوز کرتے ہیں. انفیکٹ ہم فنکشنل گرامر میں انالائز کرتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ گرامیٹیکل اسٹرکچرز ہیں وہ ہماری جو کمیونیکیشن گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں کیسے مدد دیتے ہیں. اور فنکشنل گرامر جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے سینٹینس اسٹرکچرز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، اور جو ورب موڈز ہیں ان کو ہم اپنے میننگ کو افیکٹولی کنوے کرنے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں. اب یہاں میں نے لکھا ہے ورب موڈز. موڈ کا مطلب کیا ہے؟ موڈ کا مطلب ہے اسپیکرز ایٹیچیوڈ، یا آپ کہہ لیں انٹینشن ود ان اے سینٹینس، یعنی کہ جو اسپیکر ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کس وے میں وہ بات کر رہا ہے، دیٹ از کالڈ موڈ. جیسے یہاں دیکھیے گا ایک امپیریٹیو موڈ دیا ہے. امپیریٹیو موڈ کا مطلب یہ ہے ٹو گیو کلیئر کمانڈس، گو، اسٹاپ. تو جب آپ کسی کو کلیئر کمانڈ دے رہے ہیں تو اٹ مینز یو آر یوزنگ این امپیریٹیو موڈ. ڈفرینٹ موڈز ہیں، ایک میں نے یہ بات کر لی آپ سے، سبجیکٹیو موڈ بھی ہوتا ہے، انڈیکیٹیو موڈ بھی ہوتا ہے، انٹرگیٹیو موڈ بھی ہوتا ہے جہاں آپ کوشچنس کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہمیں لینگویج ٹول کٹ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے جو سینٹینس اسٹرکچرز ہیں ان کو کیسے پراپرلی جو ہے وہ یوز کرنا ہے، اور جو ورب موڈز ہیں ان کو کیسے آپ افیکٹولی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اپنی لینگویج میں. نیکسٹ ٹائپ ہے اپلائیڈ گرامر. اب ظاہری بات ہے کہ آپ نے ڈسکرپٹیو گرامر جو ہے وہ سیکھ لی، اس کے بعد آپ نے پرسکرپٹیو گرامر بھی آپ نے پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فنکشنل گرامر جو ہے اس کو بھی دیکھ لیا، سمجھ لیا لینگویج کو. اب اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی بھی تو کرنا ہے. تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہمیں اپلائیڈ گرامر جو ہے وہ بتاتی ہے. جیسے یہاں دیکھیے گا پوٹنگ یور نالج ٹو ورک. اگین میں نے یہاں کی فریز دے دی. آپ اس کی فریز سے سمجھ جائیں گے کہ یہاں بات کریں کہ اپنے نالج کو اب ہم نے اپلائی کرنا ہے. یہاں دیکھیے گا انوالوز یوزنگ یور انڈرسٹینڈنگ آف گرامر رولز ان ریئل ورلڈ سچویشن. جیسے میں نے بھی بات کی کہ اب آپ نے گرامر رولز جو ہیں ان کو آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو وہ اپلائیڈ گرامر آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ کیسے کرنا ہے، اور آپ اپنی رائٹنگ یا اسپیکنگ میں کیسے افیکٹولی اور کلیئرلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں ایک ایگزامپل دی ہے. ایگزامپل کیا ہے کہ آپ ایک ڈاکومنٹ جو ہے اس کو پروف ریڈ کرے ہیں، تو اپلائیڈ گرامر آپ کو بتائے گی کہ اس میں سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کی کوئی مسٹیک ہے یا نہیں ہے. اور اسی طرح اپلائیڈ گرامر آپ کو بتاتی ہے، فار ایگزامپل یہاں میں نے بات کی کامس کی، کہ کامس جو ہیں ان کو کریکٹلی کیسے یوز کیا جاتا ہے تاکہ کنفیوژن سے بچا جا سکے. اب یہاں ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے لینگویج میں کاما کی، تو اس کے مارکس کیوں کٹ جاتے ہیں؟ نہیں کٹنے چاہیے. تو یہاں میں آپ کو ایک اس کی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کو یہ کلیئر ہو جائے کہ گرامر میں چھوٹی سی مسٹیک جو ہے وہ بلنڈر بن سکتی ہے. اب وہ کیسے؟ یہاں دیکھیے گا، یہاں میں نے اب ایک ایگزامپل دی ہے. اور ایگزامپل کیا ہے؟ میں نے کہا عاطف اسلم اینڈ جنید آر گڈ فرینڈس. اب جب اسٹوڈنٹس کو ہم یہ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا یہ سینٹینس اور ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سینٹینس لکھا. یہاں دیکھیے گا کاما نہیں ہے اور یہاں کاما ہے. اب فرق کیا پڑا؟ جو کہ چھوٹی سی مسٹیک اسٹوڈنٹس کے نزدیک ہے. دیکھیے گا عاطف اسلم اینڈ جنید آر گڈ فرینڈس. اس کا مطلب ہے کہ یہاں میں دو اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، دو لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، عاطف اسلم اینڈ جنید. اس کا مطلب ہے کہ ایک کا نام عاطف اسلم ہے اور ایک کا نام جنید ہے. لیکن اگر میں یہاں کاما لگا دیتا ہوں تو اب دیکھیے گا کہ اب یہاں دو بوائز نہیں ہیں، بلکہ یہاں اب میں تین ڈفرینٹ بوائز کی بات کر رہا ہوں، عاطف کی، اسلم کی اور جنید کی. تو فرسٹ سینٹینس میں کاما نہیں ہے تو یہاں دو لوگ ہو گئے. اگر یہاں میں نے کاما پلیس کر دیا تو اب یہ تین لوگ ہو گئے. تو یہاں یہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ جانا چاہیے اور ہمارے ٹیچرز کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو پلیز یہ گائیڈ کیجیے کہ یہ چھوٹی سی مسٹیک نہیں ہے، کاما بہت بڑی مسٹیک ہے. تو اسی طرح فل سٹاپ یا اور کوئی پنکچویشن مارک ہے تو ان کا میجر رول ہے پنکچویشن مارکس کا. انشاءاللہ جب ہم پنکچویشن کو ڈسکس کریں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ ان کا رول کیا ہے. تو یہاں بہرحال میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس طرح کی جو مسٹیکس ہیں اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ رانگ ہو جائے گا.
تو ہم نے دیکھ لیا انگلش گرامر کی جو ٹائپس ہیں اس کے حوالے سے کہ انگلش گرامر جو ہے یہ صرف رول بک نہیں ہے بلکہ رولز کے پیچھے بھی اس کی ایک دنیا ہے، جہاں دیکھیے گا کہ اب آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کسی ڈسٹی رول بک کی بات کریں، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس کو ڈسٹی رول بک سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وائبرنٹ ایکو سسٹم ہے. ایکو سسٹم یہاں میں نے ورڈ یوز کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایور چینجنگ سسٹم، یعنی کہ جو گرامر ہے یہ ایور چینجنگ سسٹم ہے. اس میں آپ دیکھے گا کہ ویریشن آ رہی ہے، چینجز آ رہی ہے ڈے بائی ڈے. آگے چل کے جب ہم گرامر کو ڈسکس کریں گے آنے والے لیکچرز میں تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگلش میں کس طرح ویریشن آئی ہے. بہت سے رولز ہیں جو کہ ٹریڈیشنل وے میں یوز ہو رہے ہیں، لیکن ہماری جو اسٹینڈرڈ ماڈرن انگلش ہے اس میں جو ہے وہ یوز نہیں ہوتے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے صرف ایک جھلک دیکھی انگلش گرامر کی ٹائپس کے حوالے سے، ورنہ اس کے علاوہ کئی اور اپروچز ہیں جنہیں آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. جسٹ میں نے صرف آپ کو انٹرو دیا ہے ٹائپس آف انگلش گرامر کے حوالے سے، ورنہ اور بھی بہت سی اپروچز ہیں ان 4 کے علاوہ. تو آپ کو گرامر کو لرن کرنا چاہیے، اس پہ آپ ایکسپیریمنٹ کیجئے اور اپنی جو لینگویج اسکل ہے اس کو آپ فلی یوز کریں، اس کو آپ فائن ٹیون کریں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جتنی انگلش گرامر کو سیکھیں گے اتنا ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اپنے جو ایکسپریشنز ہیں ان کو میجیکلی کیسے جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو انگلش گرامر جو ہے وہ سکھاتی ہے، اور انگلش گرامر کی جو ٹائپس ہیں ان کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آج کے لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو جو انگلش گرامر کی ٹائپس ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی، اور میں نے ان کے ساتھ کی فریزز دے دی ہیں جن کو اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ 4 ٹائپس کون کون سی ہیں. ہم نے پہلے ڈسکرپٹیو گرامر کو ڈسکس کیا، پھر پرسکرپٹیو گرامر کو، اس کے بعد فنکشنل گرامر کو، اور لاسٹ میں ہم نے اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ اپلائیڈ گرامر جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.